بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایران کے شہر اصفہان میں کسی زمانے میں ایک شخص رہتا تھا جو زندگی کی 70 بہاریں دیکھنے کے بعد اب اپنی آخری سانسیں گن رہا تھا۔ اس آدمی نے اپنی زندگی غربت میں گزاری اور مرتے وقت اس کے پاس فقط 300 دینار تھے۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام ابراہیم تھا۔ جن دنوں وہ موت کے قریب تھا تو اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور اپنی آخری خواہش کا اظہار کرنے لگا۔ وہ کہنے لگا، بیٹا، میرے پاس تمہارے لیے کوئی زیادہ مال اور دولت تو نہیں، لیکن 300 دینار تمہارے لیے چھوڑے جا رہا ہوں۔ میری آخری خواہش ہے کہ تم اس رقم کو خرچنے کے بجائے نصیحت فروش کے پاس جاؤ اور اس رقم سے نصیحت کی دولت خریدو، اور وہ جیسا کہے ویسا کرو۔ چند ہی دن گزرے تھے کہ وہ آدمی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ باپ کی وفات کے کچھ دنوں بعد ابراہیم خود سے کہنے لگا، مجھے اپنے والد کی آخری خواہش پوری کرنی چاہیے۔ چنانچہ اس نے 300 دینار لیے اور نصیحت فروش کے پاس جا کر کہنے لگا، میرے پاس 100 دینار ہے، اگر تم مجھے ایک نصیحت دو گے تو میں تمہیں 100 دینار دے دوں گا۔ نصیحت فروش نے ابراہیم سے 100 دینار لیے اور کہنے لگا، سردیوں میں جب آسمان پر بادل ہوں تو باہر کبھی نہ جانا۔ بس اتنا کہنے کے بعد وہ خاموش ہو گیا۔ ابراہیم اب خود سے کہنے لگا، 100 دینار میں بس اتنی سی بات۔ اس نے دل میں سوچا کہ ایک اور کوشش کرتا ہوں، اس مرتبہ یہ ضرور کوئی خاص بات بتائے گا۔ میرے پاس 100 دینار اور بھی ہیں، میں وہ بھی تمہیں دے دوں گا، مجھے کوئی اچھی سی نصیحت کرو۔ پھر اس نے رقم نکالی اور نصیحت فروش کہنے لگا، جب بھی تم کسی کبوتر، کتے اور بلی کو فروخت ہوتا دیکھو تو ان کو خرید لو، چاہے قیمت جو بھی ہو، اور ان کا اچھے سے خیال رکھنا۔ اس نے مزید کچھ نہ کہا اور پھر خاموش ہو گیا۔ ابراہیم نے آخری 100 دینار بھی نکالے اور نصیحت فروش کو دے دیے۔ اس مرتبہ نصیحت فروش کہنے لگا، کبھی کسی کو اپنے راز مت بتانا اور کبھی کسی باہر کی عورت کو اپنے گھر داخل مت ہونے دینا۔ اس نے اتنا کہا اور پھر سے خاموش ہو گیا۔ ابراہیم اپنی ساری دولت اس نصیحت فروش کو دے کر گھر روانہ ہو گیا۔ کچھ وقت گزرا اور جب سردیوں کا موسم آیا تو ابراہیم نے اپنے دوستوں کے ساتھ ایک جگہ سفر کا ارادہ کیا۔ ان کے راستے میں ایک مشکل اور خطرناک پہاڑ تھا۔ ان دوستوں نے سفر کی تیاری کی، لیکن جب سفر پر روانہ ہونے لگے اور آسمان کی طرف دیکھا تو بادل کا ایک ٹکڑا نظر آیا تو ابراہیم کو اپنی خریدی ہوئی نصیحت یاد آئی اور وہ خود سے کہنے لگا، میں نے 300 دینار میں نصیحتیں خرید رکھی ہیں، لگتا ہے اب ان پر عمل کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ اپنے دوستوں سے کہنے لگا، آج سفر نہیں کرتے، ہم کل صبح روانہ ہوں گے۔ لیکن دوست کہنے لگے، ابھی تو موسم ٹھیک ہے، اگر تم آنا چاہتے ہو تو آؤ ورنہ ہم جا رہے ہیں۔ ابراہیم نے جواب دیا، میں ابھی نہیں جا رہا، تم لوگ اپنی مرضی کے مطابق جاتے ہو تو جاؤ۔ اس کے دوست کہنے لگے کہ ڈرپوک کہیں کا، جاؤ تم گھر واپس جاؤ۔ یہ کہنے کے بعد وہ تینوں دوست سفر پر نکلے اور پہاڑ کی گھاٹی کے سرے پر جا پہنچے۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ اچانک ایک بادل اٹھا اور موسم خراب ہونے لگا، بجلی کڑکی اور ایک برفانی طوفان آیا۔ بدقسمت مسافر راستہ بھٹک گئے اور طوفان کی زد میں آ کر وہیں مارے گئے۔ جب صبح ہوئی تو آسمان صاف ہو گیا اور ہوا گرم اور خوشگوار ہو گئی۔ ابراہیم نے سفر شروع کیا اور پہاڑ کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ اس کے تینوں دوست برفانی طوفان میں مارے جا چکے ہیں۔ وہ ان کے قریب گیا اور ان کا جائزہ لینے لگا اور اس نے دیکھا کہ ہر ایک کے پاس 100 دینار کا تھیلا موجود تھا۔ اس نے وہ رقم لی اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ اب ابراہیم نے دیکھ لیا کہ پہلی نصیحت سچ ثابت ہو چکی تھی۔ اگر اس نے باپ کی کہی بات پر عمل نہ کیا ہوتا اور نصیحت نہ خریدتا تو وہ بھی ان کے ساتھ جاتا اور ان کے ساتھ ہی مارا جاتا۔ لیکن وہ نہ صرف اپنی منزل تک باحفاظت پہنچا بلکہ اس نے نصیحت فروش کو جو رقم دی تھی وہ بھی اسے واپس مل گئی۔ کچھ دن گزرے تو بازار میں ایک آدمی آیا جو ایک کبوتر، ایک کتا اور ایک بلی بیچ رہا تھا۔ ابراہیم نے جب یہ منظر دیکھا تو اسے اپنی خریدی ہوئی نصیحت یاد آئی اور وہ اس سے پوچھنے لگا کہ دوست کیا قیمت ہے؟ مالک نے کہا کہ 300 دینار، نہ زیادہ نہ کم۔ لوگ اس کی بات سن کر بہت زور سے ہنسے اور کہنے لگے، ایک کبوتر، ایک کتے اور ایک بلی کا 100 دینار، اسی لیے تمہارا مال ابھی تک بک نہیں سکا۔ لیکن ابراہیم جلدی سے آگے بڑھا اور 300 دینار دے کر وہ تینوں جانور خرید لیے اور اپنے ساتھ لے آیا۔ جانوروں کو خریدنے کے بعد وہ سوچنے لگا کہ میں اب کیا کروں؟ میرے پاس نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی چیز،
اور میرے جانوروں کی حالت بھی بہت خراب ہے۔ وہ سارا دن انہی خیالات میں ڈوبا رہا اور رات کو جب سویا تو اس نے خواب دیکھا کہ ایک بہت بڑا خزانہ کسی انجان غار میں پڑا ہے۔ وہ پہاڑوں میں بھٹکتا اس خزانے کو تلاش کر رہا ہے۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ اسی خواب کے بارے میں سوچتا رہا۔ شک اور یقین کے درمیان جھولتے ہوئے وہ اس جگہ کی تلاش میں نکل پڑا جو اسے خواب میں دکھائی دی تھی۔ اب یہ اس کا معمول بن چکا تھا کہ روزانہ خزانے کی تلاش میں صبح گھر سے نکل جاتا۔ وہ اپنا تیر کمان بھی ساتھ رکھتا تاکہ شکار کرے اور اپنا اور اپنے جانوروں کا پیٹ بھر سکے۔ خزانے کی تلاش میں ایک مدت گزر گئی لیکن اسے ناکامی کا سامنا ہی کرنا پڑا۔ ایک دن جب وہ گھر میں بیٹھا تھا تو اسے اپنے باپ کی یاد ستانے لگی اور پھر اسے نصیحت فروش کا بھی خیال آیا۔ اس نے سوچا کہ ایک مرتبہ پھر اس کے پاس جاتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ میری مدد کر سکے۔ جب وہ نصیحت فروش کے پاس پہنچا تو اپنا خواب اس سے بیان کرنے لگا اور اسے نصیحت کی درخواست کرنے لگا، لیکن اس نے صرف اتنا ہی کہا، میری بتائی ہوئی نصیحتوں پر عمل کرو اور زندگی میں جیسے بھی حالات ہوں ہمت نہ ہارنا۔ یہ کہنے کے بعد نصیحت فروش خاموش ہو گیا اور ابراہیم وہاں سے گھر لوٹ آیا۔ ایک دن حسب معمول ابراہیم جب گھر سے خزانے کی تلاش میں نکل گیا تو اس کا کبوتر پنجرے سے نکل کر آزاد ہو گیا اور وہاں سے اڑان بھر دی۔ جب بلی نے یہ منظر دیکھا تو وہ بھی کبوتر کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگی اور بہت جلد دونوں وہاں سے بہت دور نکل گئے۔ جب ابراہیم گھر واپس آیا تو بلی اور کبوتر کو گھر سے غائب دیکھ کر بہت پریشان ہوا، لیکن رات بہت ہو چکی تھی اور اس نے فیصلہ کیا کہ صبح ان کو تلاش کرے گا۔ وہ ساری رات یہ سوچتا رہا کہ میرے اس خواب نے مجھے خزانہ تو نہ دیا بلکہ مجھے تھکا دیا اور میری بلی اور کبوتر بھی جاتے رہے۔ جب صبح کی پہلی کرن نے آسمان کو منور کرنا شروع کیا تو اس نے اپنے کتے کو ساتھ لیا اور بلی اور کبوتر کی تلاش میں نکل پڑا۔ اس کا کتا سونگتے اور کھوج لگاتے پہاڑوں کی طرف بڑھتا گیا اور ایک غار کے سامنے جا کر رک گیا۔ ابراہیم نے جب اس غار کو دیکھا تو حیران رہ گیا کیونکہ یہ وہی غار تھی جسے اس نے خواب میں دیکھا تھا۔ جب وہ اندر گیا تو نہ صرف وہاں بلی اور کبوتر موجود تھے بلکہ ایک عورت کی لاش بھی وہاں موجود تھی جو اب ڈھانچہ بن چکی تھی۔ وہیں ایک کونے میں ایک صندوق بھی رکھا تھا۔ جب ابراہیم نے اس صندوق کو کھولا تو وہ زیور اور سونے کے سکوں سے بھرا ہوا تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے وہ عورت اسی کبوتر کی مالکن تھی اور اپنا خزانہ لیے کہیں روانہ ہو رہی تھی، لیکن کسی حادثے میں اس نے اپنی جان گنوا دی۔ ابراہیم خزانے کا مالک بن چکا تھا اور اس کے دن بدل گئے تھے۔ اس نے اپنے جانور اور صندوق کو ساتھ لیا اور گھر واپس آ گیا۔ باپ اور دوستوں کی وفات کے بعد ابراہیم کا اس دنیا میں ان جانوروں کے سوا اور کوئی نہ تھا، لیکن اب اس کے پاس اتنی دولت تھی کہ وہ شادی کر سکتا تھا، اس لیے اس نے خزانے کا تھوڑا حصہ فروخت کیا، گھر کا ضروری سامان خریدا اور ایک عورت سے شادی کر لی جسے وہ بہت پہلے سے جانتا تھا اور پسند بھی کرتا تھا۔ اب اس کی زندگی ہنسی خوشی گزرنے لگی، لیکن ابھی اس کی تیسری نصیحت کا امتحان باقی تھا۔ کچھ وقت گزرا تو ابراہیم کی بیوی ایک دن اس سے پوچھنے لگی، تم نے آج تک مجھے نہیں بتایا کہ تمہارے دن کیسے بدلے؟ جس شخص کے پاس 2 وقت کا کھانا بھی میسر نہ تھا وہ اتنا مالدار کیسے بنا؟ آخر وہ کون سا راز ہے جو تم آج تک مجھ سے چھپاتے آ رہے ہو؟ ابراہیم چونکہ نصیحت کا پابند تھا اس لیے وہ ہمیشہ ایسے سوالات کو ٹال دیتا، لیکن آخر کب تک؟ کچھ وقت گزرا تو وہ سوچنے لگا کہ یہ عورت میری بیوی ہے اور میاں بیوی کے درمیان کوئی راز نہیں ہونا چاہیے۔ آخرکار اس نے اپنے خواب کا اور خزانے کا سارا واقعہ اپنی بیوی کو بتا دیا۔ زندگی چلتی رہی اور وقت یوں ہی گزرتا رہا۔ اتفاق سے اسی شہر میں ایک مکار بڑھیا بھی رہتی تھی جو ٹھگوں کے ایک گروہ کی سردار بھی تھی۔ اسے بھی اس خزانے کا علم ہو چکا تھا اور اس کی نظر ابراہیم کی دولت پر تھی۔ بڑھیا نے ایک چال چلی اور فقیرنی کا روپ دھاڑ کر ابراہیم کے دروازے پر جا پہنچی۔ جب ابراہیم گھر پر نہیں تھا تو اس نے دروازے پر دستک دی اور اس کی بیوی کے سامنے بے ہوش ہونے کا ڈرامہ رچانے لگی۔ ابراہیم کی بیوی رحم دل تھی اور وہ اسے اندر لے آئی اور اس بڑھیا کی خدمت شروع کر دی۔ اب اس مکار بڑھیا نے معمول بنا لیا کہ جب بھی ابراہیم گھر پر موجود نہ ہوتا تو وہ اس کی بیوی سے ملنے چلی جاتی۔ اس نے اپنی لگی لپٹی باتوں سے ابراہیم کی بیوی کا بھروسہ جیت لیا اور اس سے خزانے کا راز اگلوا لیا۔ وہ راز جس کی تلاش میں وہ بڑھیا فقیرنی بنے دھکے کھا رہی تھی، اسے جیسے ہی معلوم ہوا کہ خزانہ اس جگہ چھپا رکھا ہے تو اس نے اپنے ٹھگوں کے گروہ کو بلوا بھیجا۔ کچھ دن گزرے تو ابراہیم اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ ہمیں اب اس خزانے کو بیچ دینا چاہیے اور جو رقم ملے اس سے تجارت کا سلسلہ شروع کرنا چاہیے، کیونکہ پڑی پڑی دولت کے چاہے کنویں کیوں نہ بھرے ہوئے ہوں وہ ایک دن خالی ہو جاتے ہیں
جب وہ اپنی بیوی کے ہمراہ اس کمرے میں پہنچا تو اس کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ خزانے سے بھرا ہوا صندوق وہاں سے غائب تھا۔ اسے تلاش کرنے کی لاکھ کوشش کی مگر بے سود۔ ملتا بھی تو کیسے؟ مکار بڑھیا اور اس کے ٹھگوں کا گروہ اپنا کام کر چکے تھے۔ مایوسی کے عالم میں ابراہیم نے اپنی بیوی سے غصے میں پوچھا، کیا کسی باہر کی عورت نے ہمارے گھر میں قدم رکھا تھا؟ اس کی بیوی نے تمام واقعہ سنایا تو ابراہیم کو فوراً وہ نصیحت یاد آئی کہ کبھی کسی باہر کی عورت کو گھر میں نہ آنے دینا۔ اب ابراہیم کو فوراً احساس ہوا کہ اس نے نصیحت فروش کی آخری نصیحت پر عمل نہیں کیا تھا۔ اس کے چہرے پر پشیمانی چھا گئی۔ وہ دھیرے سے سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور افسوس سے بولا، اگر میں نے نصیحت فروش کی اس نصیحت پر عمل کیا ہوتا تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ پھر اچانک اسے یاد آیا کہ نصیحت فروش نے بھی یہ کہا تھا کہ کبھی ہمت نہ ہارنا اور اپنے فیصلوں سے سیکھتے رہنا۔ ابراہیم کو احساس ہو گیا اور اسے سبق مل چکا تھا کہ اس کے بوڑھے باپ نے اسے نصیحت فروش کے پاس کیوں بھیجا تھا۔ دولت سے زیادہ اہم زندگی میں نصیحتوں کا وزن ہوتا ہے۔ خزانہ کھو جانے کے باوجود ابراہیم اس بات کا ادراک کر چکا تھا کہ انسان کی اصل طاقت اس کی عقل اور نصیحتوں پر عمل کرنے میں ہی ہے۔ ابراہیم نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی محنت اور بڑوں کی نصیحتوں پر عمل کر کے دوبارہ اپنی زندگی گزارے گا۔ دوستوں، امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔